السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیٹ میں معمولی درد تھا۔ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے گیا، مگر ڈاکٹر نے کہا فوری آپریشن کرنا ہوگا ورنہ جان جا سکتی ہے۔ میں ڈر گیا اور آپریشن کروا لیا۔ 3 دن بعد جب میں گھر آیا تو میرے پیٹ پر 2 ٹانکے لگے تھے، حالانکہ درد صرف ایک جگہ تھا۔ کچھ دن کے بعد میرے گھر کے پتے پر ایک خط آیا۔ جیسے ہی میں نے خط کھول کے پڑھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ رات کا آخری پہر اپنی تمام تر وحشتوں کے ساتھ محیط تھا، اور باہر ہونے والی موسلا دھار بارش نے فضا میں ایک عجیب سی خنکی اور سوگوار کی کیفیت پیدا کر رکھی تھی، جس میں آسمان سے گرنے والے پانی کی بوندیں کھڑکیوں کے شیشوں پر کسی نادیدہ مخلوق کی انگلیوں کی طرح دستک دے رہی تھی۔ مگر میرے جسم کے اندر ایک الگ ہی الاؤ دہک رہا تھا، کیونکہ پیٹ کے نچلے حصے میں اٹھنے والی ہلکی سی ٹیسیں اب ایک مستقل اور جان لیوا درد کی صورت اختیار کر چکی تھی، جو مجھے نرم و گرم بستر پر بھی کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی، اور میں کروٹیں بدلنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ حالانکہ میں نے ابتدا سے اسے معدے کی معمولی جلن یا بدہضمی سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی، اور گھر میں موجود باورچی خانے سے کچھ دیسی ٹوٹکوں کا سہارا بھی لیا تھا، اس آس امید پر کہ شاید عارضی تکلیف خود بخود ختم ہو جائے گی۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تکلیف کسی زہریلے ناگ کی طرح میرے وجود کو ڈس رہی تھی، جس کی لہریں میرے ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی پورے جسم میں پھیل رہی تھی اور میرے اعصاب کو توڑ رہی تھی۔ یہ درد ایسا تھا جیسے کوئی اندرونی اعضاء کو کسی آہنی شکنجے میں کس رہا ہو، اور مجھے یہ احساس شدت سے دلا رہا تھا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا میں اپنی خوش فہمی میں سمجھ رہا ہوں۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید انتظار کرنا حماقت اور خودکشی کے مترادف ہوگا، اور مجھے فوری طور پر شہر کے کسی بڑے اور مستند شفا خانے کا رخ کرنا چاہیے، جہاں جدید ترین سہولیات میسر ہوں، تاکہ اس اذیت ناک کیفیت سے نجات مل سکے۔ لہٰذا میں نے اپنی گاڑی نکالی اور شہر کے سب سے معروف اور مہنگے نجی طبی مرکز کی طرف روانہ ہو گیا، جس کی فلک بوس عمارتیں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں داخل ہوتے ہی انسان آدھا تو ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہاں موت بھی اجازت لے کر آتی ہے۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ آج کی یہ سیاہ رات میری زندگی کی طویل ترین اور خوفناک ترین رات ثابت ہونے والی ہے۔ میں اپنے پیروں پر چل کر جس عالی شان عمارت میں داخل ہو رہا ہوں، وہاں سے میری واپسی کس حال میں ہوگی؟ سڑکوں پر پانی جمع تھا اور ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، جس کی وجہ سے شہر کا سناٹا میرے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہا تھا، اور میں بہت جلد اس چمکتی دمکتی عمارت کے سامنے پہنچ گیا تھا، جس کا بیرونی حصہ کسی شاہی محل یا 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہ تھا، اور شیشے کے بڑے بڑے خودکار دروازے جیسے ہی کھلے تو اندر سے آنے والی ٹھنڈی ہوا اور مخصوص جراثیم کش ادویات کی بو نے میرا استقبال کیا، جو ہسپتالوں کی خاصیت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں اس بو نے ایک عجیب سی اجنبیت تھی۔ استقبالیہ میز پر موجود عملے کا یہ رویہ انتہائی مشینی اور سپاٹ تھا۔ ان کی آنکھوں میں نیند کی خمار کی جگہ ایک عجیب سی بے حسی تھی۔ انہوں نے میری تکلیف اور کراہنے کی آواز کو محسوس کرنے کی بجائے سب سے پہلے مجھے سے کوائف نامے پر اور پیشگی بھاری رقم جمع کروانے کا مطالبہ کیا، جس پر مجھے شدید کوفت اور غصہ تو آیا کہ انسانی جان سے زیادہ ان کے لیے کاغذ کے چند ٹکڑے اہمیت رکھتے ہیں۔ مگر شرط
درد کی شدت نے مجھے بحث کرنے یا لڑنے جھگڑنے کی مہلت نہ دی، اور میں نے تمام تقاضے پورے کر دیے، جس کے بعد مجھے ہنگامی طور پر طبی امدادیں کے شعبے میں بھیج دیا گیا، جہاں سفید کوٹ میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر معالج نے میری طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں ہمدردی کی بجائے ایک عجیب سی اجلت اور کاروباری چمک تھی۔ اس نے میرے پیٹ کو چھو کر معائنہ کیا اور اس کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے جلد پر محسوس ہوئی تو مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ اچانک اس کے چہرے کے تاثرات ایسے بدل گئے جیسے اسے میرے جسم میں کوئی تباہ کن مواد یا ٹائم بم نظر آ گیا ہو۔ اس نے اپنے ماتحت عملے کو فوری طور پر کچھ ایسی ہدایات دیں جو ان کی مخصوص طبی زبان میں تھیں اور میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا اور انتہائی سنجیدہ اور خوفناک لہجے میں کہا کہ آپ کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ آپ کی آنت کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہے، جس سے زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا، اور اگر اگلے 1 گھنٹے کے اندر جراحی کا عمل نہ کیا گیا تو آپ کی جان کو شدید اور یقینی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے دل و دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے اور کانپتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ مجھے تو معمولی سا درد تھا اور میں خود گاڑی چلا کر یہاں پر آیا ہوں، تو اتنی بڑی مصیبت کیسے ہو سکتی ہے؟ یا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ مگر اس مسیحا نے میری بات سختی سے کاٹتے ہوئے کہا کہ اندرونی چوٹ یا بیماری کا پتہ چہرے سے نہیں چلتا۔ آپ پہلے ہی گھر پر ٹوٹکے آزما کر بہت دیر کر چکے ہیں۔ اب بحث اور دلائل کا وقت نہیں ہے۔ فیصلہ آپ کو ابھی اور اسی وقت کرنا ہے کہ زندگی چاہیے یا موت۔ یہ الفاظ کسی بھارے ہتھوڑے کی طرح میرے دل و دماغ پر برسے اور خوف نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا، کیونکہ انسان جب اپنی موت کا تذکرہ اتنے یقین سے سنتا ہے تو اس کی منطق اور عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور وہ صرف اپنی سانسوں کو بچانے کے لیے ہر شرط ماننے پر تیار ہو جاتا ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا میں اپنے گھر والوں کو فون کر سکتا ہوں یا کسی دوسرے ماہر سے مشورہ کر سکتا ہوں تاکہ مجھے بھی تو تسلی ہو سکے؟ اس نے دیوار پر لگی ہوئی بڑی سی گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کے پاس ضائع کرنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں ہے۔ یہ منٹ آپ کی زندگی کے آخری منٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ جب تک آپ کے گھر والے آئیں گے تب تک شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور پھر ہم کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیں گے اگر آپ کی جان چلی گئی تو یہ آپ کی اپنی ضد کی ہوگی۔ اس کے لہجے میں چھپی دھمکی اور خوف نے مجھے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا، اور میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ان کاغذات پر دستخط کر دیے جو میرے سامنے رکھے گئے تھے، حالانکہ میں نے ان کی تحریر پڑھنے کی زحمت بھی نہ کی، کیونکہ میری نظروں کے سامنے صرف اپنی موت کا منظر گھوم رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے دستخط نہ کیے تو میں اگلی صبح کا بھی سورج نہیں دیکھ پاؤں گا۔ دستخط ہوتے ہی وہاں موجود ماحول میں ڈرامائی تیزی آ گئی اور مجھے اسٹریچر پر لٹا دیا گیا، اور جہاں نیلے لباس میں ملبوس عملے نے چاروں طرف سے مجھے گھیر لیا اور مجھے جراحی کے کمرے یعنی آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا جانے لگا، چھت پر لگی روشنیاں تیزی سے میری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی تھی، اور پہیوں کی آواز اس طویل اور سنسان راہداری میں گونج رہی تھی جہاں دونوں طرف بند کمرے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی قربان گاہ کی طرف جا رہا ہوں جہاں میری مرضی یا رضا کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔
میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخے مار کر انہیں روکنے کا کہوں، مگر میرا گلا خشک ہو چکا تھا۔ جراحی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تو اندر کی فضا باہر سے بھی زیادہ سرد اور خوفناک تھی، بے رحم تھی۔ وہاں موجود بڑی بڑی مشینیں اور فولادی اوزار دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ مجھے ایک پتلی سی ٹھنڈی میز پر لٹا دیا گیا اور میرے اوپر تیز روشنی ڈال دی گئی، جس سے میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ میں کچھ بھی صاف دیکھنے سے قاصر تھا۔ میرے ارد گرد موجود لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور ان کے چہروں پر ماسک تھے، جس کی وجہ سے میں ان کو شناخت نہیں کر پایا تھا۔ بس ان کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھی جو بالکل جذبات سے آ رہی تھی۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں، کیونکہ میرا درد اب اتنا شدید نہیں تھا جتنا انہوں نے بنا کر پیش کیا تھا، اور میرا چھٹا احساس مجھے خطرے کی گھنٹی بجا کر خبردار کر رہا تھا۔ مگر میرے ہاتھ پاؤں باندھے جا چکے تھے اور میرے احتجاج کی آواز میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ تبھی اسی معالج کا چہرہ میرے اوپر جھکا اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کی مسکراہٹ میں تسلی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی درندگی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹیکا تھا جسے دیکھتے ہی دیکھتے میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اس نے وہ سوئی میرے بازو کی نس میں پیوست کر دی اور ایک ٹھنڈا سیال میرے خون میں شامل ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے دل و دماغ میں دھند چھانے لگی، ارد گرد کی آوازیں مدھم ہونے لگیں، اور وہ تیز روشنی جو میری آنکھوں میں چبھ رہی تھی اب دھندلا کر اندھیرے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ میرا شعور آہستہ آہستہ ختم ہوتا رہا تھا اور میں اپنی مرضی کا مالک نہیں رہا تھا، مگر بے ہوشی کے اس عالم میں جانے سے پہلے آخری چیز جو میں نے محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ معالج کی نظریں میرے چہرے پر نہیں بلکہ میرے پیٹ کے نچلے حصے پر مرکوز تھیں، اور ان کی نظروں میں ایک ایسی بھوک تھی جو کسی شکاری کی آنکھوں میں ہوتی ہے جب وہ اپنے شکار کو مکمل طور پر قابو میں کر لیتا ہے۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا شدید احساس تو ہوا اور میں نے ہاتھ ہلانے کی کوشش بھی کی، مگر تب تک میرا جسم میرا ساتھ چھوڑ چکا تھا اور میں ایک ایسی گہری نیند کی وادیوں میں اتر گیا جہاں سے واپسی کا راستہ شاید وہ نہیں تھا جو میں سوچ کر آیا تھا۔ میں نے خود کو ان اجنبی مسیحاؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، اور جو شاید مسیحا کے روپ میں کچھ اور ہی تھے۔ ہوش و خرد کی دنیا میں واپسی کسی گہرے اندھے کنویں سے باہر نکلنے کی مانند تھی، جہاں روشنی کی پہلی کرن آنکھوں میں چبھن پیدا کر رہی تھی اور کانوں میں بجنے والی سائیں سائیں کی آوازیں آہستہ آہستہ انسانی سرگوشیوں میں بدل رہی تھیں۔ مجھے اپنی پلکیں بوجھل محسوس ہو رہی تھیں، جیسے ان پر منو وزن رکھ دیا گیا ہو، اور پورے جسم میں ایک بے چینی تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ سب سے پہلے جس چیز نے مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلایا وہ میرے پیٹ کے نچلے حصے میں اٹھنے والی ایک ٹھیس تھی، مگر یہ درد وہ درد نہیں تھا جس کی وجہ سے میں ہسپتال آیا تھا، بلکہ یہ ایک کٹی ہوئی جلد اور سلے ہوئے زخم کی مخصوص جلن تھی جس نے مجھے باور کرایا کہ جراحی کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ میں نے نیم ماں آنکھوں سے ارد گرد کا جائزہ لینے کی کوشش کی تو چھت پر لگے پنکھے کی گردش مجھے چکرا دینے کے لیے کافی تھی۔ کمرے کی فضا میں اب وہی جراثیم کش دوا کی بو رچی بسی ہوئی تھی، مگر اب اس میں ایک عجیب سی بیگانگی شامل تھی۔ سفید لباس میں ملبوس ایک نرس میرے سرہانے کھڑی تھی، جس کے ہاتھ میں موجود کاغذات پر وہ کچھ لکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھا تو ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا
اور انتہائی سپاٹ لہجے میں کہا، مبارک ہو، آپ کا آپریشن کامیاب رہا اور اب آپ خطرے سے باہر ہیں۔ حالانکہ اس کی آواز میں وہ خوشی نہیں تھی جو زندگی بچانے والے کے لہجے میں ہونی چاہیے۔ میں نے کچھ بولنے کے لیے زبان ہلائی تو محسوس ہوا کہ میرا حلق کانٹوں کی طرح خشک ہے اور آواز جیسے ہی سینے میں قید ہو کر رہ گئی ہو۔ میں نے بمشکل پانی کا اشارہ کیا تو اس نے ایک گھونٹ میرے حلق میں اتارا، جس سے میری ہمت کچھ بحال ہوئی۔ میں نے اپنے پیٹ کی طرف ہاتھ لے جانے کی کوشش کی، مگر میرے بازو میں لگی نالیوں اور مشینوں کے تاروں نے مجھے روک دیا۔ مجھے بتایا گیا کہ ابھی مجھے حرکت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ زخم تازہ ہے اور ذرا سی بھی جنبش پر ٹانکے توڑ سکتی ہے۔ اگلے 2 دن میں نے اسی مدہوشی اور نیم خوابی کے عالم میں گزارے، جہاں ہر چند گھنٹے بعد مجھے کوئی نہ کوئی ٹیکہ لگا دیا جاتا تھا، جس سے میں دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھو جاتا تھا۔ اس دوران میں نے کئی بار اس معالج سے ملنے کی خواہش ظاہر کی جس نے میرا آپریشن کیا تھا، مگر ہر بار مجھے یہی جواب ملا کہ وہ ایک اہم ہنگامی کیس میں مصروف ہیں، وہ ہسپتال میں موجود نہیں ہیں۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ جس ڈاکٹر نے اتنی عجلت میں میرا آپریشن کیا، وہ اب میرا حال دریافت کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نکالنے کو تیار نہیں تھا۔ تیسرے دن میری حالت کچھ بہتر ہوئی اور مجھے بستر سے اٹھ کر بیٹھنے کی اجازت ملی تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے زخم کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے تھر تھراتے ہاتھوں سے اپنی قمیض اوپر کی اور پٹی کے نیچے جھانکنے کی کوشش کی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ درد تو مجھے دائیں جانب محسوس ہو رہا تھا، مگر پٹیاں 2 مختلف جگہوں پر لگی ہوئی تھیں۔ ایک نشان تو وہی تھا جس سے اپینڈکس نکالا جاتا ہے، مگر دوسرا نشان تھوڑا اوپر اور بائیں جانب کی طرف تھا، جو کسی بھی طرح اس جراحی کا حصہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میں نے نرس سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے انتہائی ڈٹھائی سے جواب دیا کہ یہ اندرونی معائنے کے لیے لگایا گیا ہے، ایک چھوٹا سا کٹ ہے، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ جدید ترین دور میں جراحی کے ایسے ہی طریقے رائج ہیں۔ مگر میرا دل اس جواب سے مطمئن نہ ہوا، کیونکہ دوسرا نشان پہلے نشان کی نسبت زیادہ بڑا اور گہرا لگ رہا تھا۔ مجھے ہسپتال سے فارغ کرنے کی تیاری بھی اتنی ہی جلدی میں کی گئی جتنی جلدی میں میرا داخلہ ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں ایک مختصر سی پرچی تھما دی گئی اور کہا گیا کہ آپ کے تمام اصل کاغذات اور جراحی کی تفصیلات بعد میں آپ کے گھر کے پتے پر ڈاک کے ذریعے بھیج دی جائیں گی، کیونکہ ابھی کمپیوٹر کے نظام میں کچھ فنی خرابی ہے۔ یہ عذر مجھے بہت ہی بودا اور مشکوک لگا، مگر میں اتنا کمزور تھا کہ مزید بحث کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ میں نے بھاری بل ادا کیا اور ایک کرائے کی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر سکون تو ملا، مگر وہ بے چینی کم نہ ہوئی جو میرے لاشعور میں جڑ پکڑ چکی تھی۔ میں نے خود کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب اپنی پٹی خود بدلی تو وہ 2 نشانات مجھے دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آخر میرے جسم کے ساتھ اس بند کمرے میں کیا کھیل کھیلا گیا ہے؟ میں نے انٹرنیٹ پر تلاش شروع کی، کیا اپینڈکس کے آپریشن میں جسم کے دوسرے حصے پر بھی کٹ لگایا جاتا ہے؟ مگر مجھے ہر جگہ یہی معلوم ہوا کہ ایسا کرنا طبی لحاظ سے ضروری نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا زخم بھرنے لگا، مگر میری جسمانی حالت سنبھلنے کی بجائے مزید گرنے لگی۔ مجھے ہر وقت تھکن محسوس ہوتی اور میری کمر کے پچھلے حصے میں ایک ایسا درد رہنے لگا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ آپریشن کے بعد کی کمزوری ہے اور میں نے اپنی غذا پر توجہ دینا شروع کر دی، مگر اندر سے اٹھنے والی
وہ آواز بار بار مجھے کچوکے لگا رہی تھی کہ تم سے کچھ چھپایا گیا ہے، تمہارے جسم کی اس خاموشی میں کوئی بہت بڑا طوفان چھپا ہے۔ میں نے کئی بار ہسپتال کے نمبر پر فون کیا تاکہ اپنے کاغذات کا تقاضا کر سکوں، مگر ہر بار مجھے یہی کہا گیا کہ فائل ابھی تیار نہیں ہوئی ہے اور جیسے ہی مکمل ہوگی آپ کو مل جائے گی۔ یہ میرے اعصاب پر انتظار میرے اعصاب پر سوار ہونے لگ گیا تھا اور میں راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ مجھے وہ خواب نظر آتے تھے جن میں نے خود کو ایک ایسی میز پر لیٹا دیکھا جہاں لوگ میرے جسم کے ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹ رہے تھے۔ میں پسینے میں شرابور ہو کر اٹھ بیٹھتا اور اپنے ان دونوں ٹانکوں کو چھو کر دیکھتا جو اب نشان بن چکے تھے۔ وہ نشان میری زندگی کے سب سے بڑے سوالیہ نشان بنتے جا رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا اگر 2 دن میں خط نہ آیا تو میں خود ہسپتال جا کر ہنگامہ کھڑا کر دوں گا، مگر ٹھیک اگلے ہی روز سورج کی پہلی کرن نے میرے کمرے کی دستک دی تو باہر کے دروازے سے ایک سفید لفافہ اندر کی طرف سرکتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ وہی خط تھا جس کا مجھے انتظار تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی تحریر میری باقی ماندہ زندگی کے سکون کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لے گی اور مجھے ایک ایسی حقیقت سے روشناس کرائے گی جس کا تصور بھی کسی لرزہ خیز فلم سے کم نہ تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس لفافے کو اٹھایا اور اسے کھولنے سے پہلے ایک لمبا سانس لیا، کیونکہ میرے دل کی دھڑکن اب پسلیوں سے ٹکرا رہی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس لفافے کے اندر میری زندگی کا کوئی ایسا فیصلہ لکھا ہے جو مجھے جیتے جی مار دے گا۔ میں نے لفافہ چاک کیا اور اندر سے نکلنے والے کاغذ کو کھول کر پڑھنا شروع کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، جیسے میں کسی اونچی عمارت سے نیچے گر رہا ہوں۔ وہ تحریر جو میرے سامنے تھی وہ کسی طبی رپورٹ کی نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک ایسی داستان تھی جس نے جدید دور کے اس چمکتے ہوئے مسیحائی نظام کا وہ بھیانک چہرہ میرے سامنے بے نقاب کر دیا تھا، جسے دیکھ کر روح تک کانپ جاتی ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان اب شروع ہونے والا ہے، کیونکہ میرے سامنے وہ سفید لفافہ پڑا ہوا تھا جو کسی گمنام قاصد کی طرح میرے قدموں میں آ گرا تھا، اور اس کے اندر چھپا سچ میری تقدیر بدلنے والا تھا۔ میں نے کرسی پر بیٹھ کر ایک لمبا سانس لیا اور اپنے کپ کپاتے ہاتھوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میری انگلیاں اس کاغذ کو چھوتے ہوئے ایسے لرز رہی تھی جیسے وہ کسی بجلی کے تار کو چھو رہی ہوں۔ میرے دل و دماغ میں ان تمام لمحات کی تصویریں گردش کر رہی تھیں جب میں نے اس عالی شان شفا خانے کی دہلیز پار کی اور وہ معالج جس کی گفتگو شہد کے جیسے میٹھی مگر ارادے زہر آلود تھے میرے سامنے کھڑا مجھے موت کا خوف دلا رہا تھا۔ اس لفافے کو اٹھایا تو وہ غیر معمولی طور پر وزنی محسوس ہوا، جیسے اس کے اندر صرف کاغذات نہیں بلکہ میری زندگی کے کئی برسوں کا بوجھ چھپا ہوا تھا۔ میں نے اس کے اوپر لکھی ہوئی تحریر کو دیکھا، وہاں میرا نام اور پتہ تو درست تھا مگر بھیجنے والے کا کوئی نام و نشان نہ تھا، بس اس مرکز صحت کی مہر لگی ہوئی تھی جس نے مجھے شفا دینے کا وعدہ کر کے میری جراحی کی تھی۔ میں نے اپنے ناخنوں سے لفافے کے ایک کونے کو چاک کیا، کاغذ کے پھٹنے کی اس پرسکون آواز کمرے میں کسی دھماکے کی طرح گونجی اور میرے دل کی دھڑکن ایک بار پھر بے قابو ہونے لگی۔ میں نے اندر سے کاغذات کا پلندہ باہر نکالا تو میری نظریں سب سے پہلے اس طبی کیفیت نامے کو تلاش کرنے لگی جس میں میری بیماری اور اس کے علاج کی تفصیل ہونی چاہیے تھی، مگر جیسے جیسے میں ان صفحات کو پلٹتا چلا گیا میرا سر چکرانے لگا، کیونکہ وہاں کوئی ایسی رپورٹ موجود نہ تھی جو میرے اپینڈکس کے بارے میں ہوتی ہے۔
بلکہ وہاں کچھ ایسے دستاویزاتی ثبوت بھی تھے جنہیں دیکھ کر میری عقل دنگ رہ گئی، اور میں نے ان میں سے ایک کاغذ کو علیحدہ کیا۔ ایک قسم کا قانونی اقرار نامہ تھا جس پر میرے دستخط تھے۔ یہ وہی کاغذات تھے جن پر میں نے اس رات خوف کے عالم میں بغیر پڑھے دستخط کر دیے، اور اب اس تحریر ان کی میرے سامنے واضح ہو کر آ رہی تھی کہ میں نے اپنی مرضی اور ہوش و حواس سے اپنے جسم کا ایک حصہ عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ پڑھتے ہی میرے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے، اور مجھے دوسرا نشان یاد آیا جو میرے پیٹ کے بائیں جانب موجود تھا، جس کے بارے میں نرس نے جھوٹ بولا تھا کہ یہ وہ محض ایک معمولی معائنہ ہے۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو گیا، اور مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی گہری سازش کا شکار ہو چکا ہوں، جہاں مسیحا کے روپ میں درندے بیٹھے ہیں جو انسانوں کو گوشت کے لوتھڑوں کی طرح بیچتے ہیں۔ میں نے مزید ہمت جمع کی اور ان کاغذات کی تہوں کو کھولا تو میرا ہاتھ ایک ایسی چیز سے ٹکرایا جو سخت اور چمکدار تھی۔ میں نے اسے باہر نکالا تو وہ ایک سرکاری مہر والا دستاویز تھا جس میں کسی نامعلوم شخص کی جان بچانے کا شکریہ ادا کیا گیا تھا، اور اس میں لکھا گیا تھا کہ آپ کے تعاون نے ایک خاندان کو اجڑنے سے بچا لیا ہے۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، اور مجھے اپنا جسم اچانک کھوکھلا محسوس ہونے لگا، جیسے میرے جسم سے کوئی قیمتی چیز نکال لی گئی ہو۔ میں اب ایک ادھورا انسان بن کر رہ گیا۔ میں نے سوچا یہ سب کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکے، اور وہ بھی اس مقدس پیشے کی آڑ میں جسے زندگی بچانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ میری نظریں ان کاغذات پر جمی ہوئی تھی، اور میرا دل و دماغ ان تمام کڑیوں کو جوڑ رہا تھا جو اس راز سے جڑی تھی۔ جب مجھے زور زبردستی جراحی کے کمرے میں لے جایا گیا، وہ خوف، وہ عجلت اور وہ اصرار مجھے ایک سوچا سمجھی منصوبہ بندی کا حصہ لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے ٹانکوں کو ایک بار پھر ہاتھ لگایا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ ٹانکے میرے جسم پر نہیں بلکہ میری روح پر لگے ہوئے ہیں، اور وہ درد جو میں محسوس کر رہا تھا وہ اب جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اذیت میں بدل چکا تھا۔ میں نے ان کاغذات کے درمیان سے ایک اور چھوٹا سا لفافہ برآمد کیا جس پر صرف میرا نام درج تھا۔ میں نے اسے کھولا تو اس کے اندر سے ایک رنگین کاغذ کا ٹکڑا برآمد ہوا جو کسی بھی طرح طبی رپورٹ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ کسی مالیاتی ادارے کی طرف سے جاری کردہ ایک بینک ٹرانسفر کی رسید نکلتی ہے، اور جس پر ایک ایسی رقم درج تھی جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اور اس کے نیچے لکھا تھا یہ آپ کے عطیے کی جزوی قیمت ہے جو آپ کے بتائے ہوئے خفیہ اکاؤنٹ میں منتقل ہو چکی ہے۔ بینک کے اس لین دین کی اس دستاویز نے میرے ہوش و حواس اس طرح سے گم کر دیے کہ مجھے اپنے ارد گرد کی دیواریں اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہونے لگی، اور اس لمحے مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک ایسی برفانی لہر اترتی ہوئی محسوس ہوئی جس نے میرے پورے وجود کو منجمد کر دیا تھا۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا جو کسی مالیاتی صنعت کی صورت میں میرے ہاتھ میں تھا، وہ دراصل میری زندگی کی سب سے بڑی نیلامی کی رسید تھی جس پر درج ہند سے میری روح کی قیمت بتا رہے تھے۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے وجود کو سہارا دینے کے لیے میز کا کونا پکڑ لیا، مگر میرا دل سینے میں کسی زخمی پرندے کی طرح تڑپ رہا تھا، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر ایک فلم کی طرح دوبارہ چلنے لگے۔ جب میں نے اس عالی شان شفا خانے کی دہلیز پار کی تھی جہاں روشنیوں کی چکا چوند اور سنگ مرمر کے فرش پر
چلتے ہوئے جوتے کی آوازیں مجھے کسی مہذب دنیا کا احساس دلا رہی تھی، مگر اب مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس تہذیب کے پردے کے پیچھے کس قدر خوفناک درندگی چھپی ہوئی تھی۔ وہ معالج جس کی آنکھوں میں نے اپنے لیے ہمدردی تلاش کی تھی، وہ دراصل ایک ایسا شکاری تھا جو اپنے شکار کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے نوچنے کے لیے گھات لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے موت کا خوف اس لیے نہیں دلایا تھا کہ وہ میری جان بچانا چاہتا تھا، بلکہ اس کی عجلت کے پیچھے ایک ایسا گھناؤنا کاروبار چھپا تھا جس میں انسانی اعضاء کو گوشت کے لوتھڑوں کی طرح تولا اور بیچا جاتا ہے۔ میں نے اپنے پیٹ پر لگے ہوئے ان 2 نشانات کو ایک بار پھر دیکھا تو مجھے وہ تمام جھوٹ یاد آنے لگے جو اس رات وہ مجھ سے بولے گئے تھے، کہ دوسرا نشان جو بائیں جانب تھا وہ کسی اتفاقی جراحی کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس چوری کی گواہی دے رہا تھا کہ جو میرے بیہوش جسم کے ساتھ اس وقت کی گئی تھی جب میں ان لوگوں پر اندھا اعتماد کر کے اپنی زندگی ان کے رحم و کرم پر چھوڑ چکا تھا۔ اس بینک کی رسید پر موجود خطیر رقم جو میرے کسی خفیہ کھاتے میں منتقل کی گئی تھی، جس کا مجھے علم بھی نہیں تھا، اور اس بات کا ثبوت تھی کہ سازش میں صرف وہ شفا خانہ ہی نہیں بلکہ نظام کے کئی اور ستون بھی شامل ہیں جنہوں نے بڑے صفائی سے میرے نام پر یہ سارا کھیل کھیلا۔ میں نے ان قانونی کاغذات کو بغور دیکھنا شروع کیا جس پر میرے دستخط تھے، اور اب میری نظریں ان باریک حروف کو پڑھنے کے قابل ہوں جنہیں اس رات خوف اور درد کی شدت نے دھندلا دیا تھا۔ وہاں لکھا ہوا تھا کہ میں اپنی رضامندی مکمل اور شعور کے ساتھ اپنا گردہ کسی ایسے ضرورت مند کو عطیہ کر رہا ہوں جس کی جان بچانا انسانیت کا تقاضا ہے، اور اس کے بدلے میں کسی بھی قسم کے معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں۔ یہ پڑھ کر میری روح تک کانپ گئی کہ کیسے ان لوگوں نے ایک جارحانہ چال چلتے ہوئے مجھے ایک رضاکار بنا کر پیش کر دیا تھا، جبکہ حقیقت میں مجھے یہ بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ میرے جسم سے کیا نکالا جا رہا ہے۔ وہ معمولی پیٹ درد تو محض ایک بہانہ تھا مجھے اس میز تک لانے کا، جہاں میرا جسم ان کے لیے ایک معدن بن گیا تھا جس سے انہوں نے قیمتی پتھر نکال لیے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب میں وہی انسان ہوں جو چند دن پہلے تھا۔ اب میں ایک ادھورا اور ٹوٹا ہوا وجود بن چکا ہوں جس کی قیمت چند لاکھ روپے لگا کر اس کے ہاتھ میں ایک رسید تھما دی گئی، اور غصے اور بے بسی کی ایک لہر میرے اندر اٹھی اور میرا دل چاہا میں اس رسید کو پھاڑ کر ان کے چہروں پر دے ماروں اور ان سے کہوں، مجھے میری دولت نہیں بلکہ میرا وہ حصہ مجھے واپس کر دے جو میری قدرت کی دی ہوئی امانت تھی۔ مگر میں جانتا تھا اب بہت دیر ہو چکی ہے، اور وہ قانونی طور پر انہوں نے مجھے ہر طرف سے جکڑ رکھا ہے۔ یہ جدید دور کا وہ بھیانک چہرہ ہے جہاں انسان کو صرف اپنی مشین سمجھا جاتا ہے، جس کے پرزے نکال کر مارکیٹ میں بیچے جا سکتے ہیں۔ اور سب سے دکھ کی بات یہ تھی کہ یہ سب کچھ اس پیشے کی آڑ میں ہوا جسے دنیا پر خدا کا سایہ سمجھا جاتا ہے۔ اس واقعے نے میری سوچ کے تمام زاویے بدل کر رکھ دیے، اور مجھے یہ تلخ حقیقت تسلیم کرنی پڑی کہ ہم ایک ایسے جنگل میں رہ رہے ہیں جہاں طاقتور کمزور کو کھاتا نہیں ہے بلکہ اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بیچ دیتا ہے۔ میں نے اس رسید کو اپنی الماری کے گہرے اندھیرے میں چھپا دیا تاکہ مجھے یہ یاد دلاتی رہے کہ میری ایک لمحے کی گھبراہٹ اور اندھے اعتماد نے مجھے کیا صلہ دیا ہے۔ اس پوری کہانی میں میرے لیے اور معاشرے کے ہر فرد کے لیے ایک بہت بڑا اور عبرتناک سبق چھپا ہوا ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اپنے اعصاب کو قابو سے باہر نہ ہونے دیں، اور چاہے کتنا ہی بڑا خطرہ کیوں نہ ہو کبھی بھی کسی ایسے کاغذ پر دستخط نہ کریں جس کی حقیقت
سے آپ واقف نہ ہوں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بڑے نام اور چمکتی ہوئی گاڑیاں، دمکتی عمارتیں ہمیشہ سچائی اور دیانتداری کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات ان کے پیچھے سب سے بڑے جرائم پرورش پا رہے ہوتے ہیں۔ اور جدید دور میں جہاں ٹیکنالوجی نے ہمیں بہت ساری سہولتیں دی ہیں، وہیں اس مجرم کو بھی نئے پوشیدہ طریقے سکھا دیے ہیں، جو اپنے معالج کا انتخاب کرتے وقت صرف اس کی شہرت نہیں بلکہ اس کے کردار اور سابقہ ریکارڈ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو کسی بھی بڑی جراحی سے پہلے ایک سے زیادہ ماہرین کی رائے ضرور لینی چاہیے، تاکہ ہم کسی ایسی سازش کا شکار ہونے سے نہ ہو کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ یہ کہانی ہمیں باخبر رہنے اور ہمیں اپنے حقوق کے تحفظ کی بیدار رہنے کی تاکید کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ دوسروں پر حد سے زیادہ انحصار اور اپنی عقل کو دوسروں کے حوالے کرنا ہمیں اس کے انجام تک لے جا کر سکتا ہے، جہاں انسان کے پاس صرف پچھتاوا اور ادھورا پن رہ جاتا ہے۔ میں اب جب بھی ان دو نشانات کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف ٹانکے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ راستے ہیں جہاں سے انسانیت رخصت ہو چکی ہے، اور میں اب ایک ایسی دنیا کا گواہ ہوں جہاں گوشت پوست کے انسانوں سے زیادہ ان کے بینک بیلنس کی اہمیت ہے۔ میری یہ آپ بیتی ان تمام لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے جو زندگی کی دوڑ میں اتنے مگن ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد بچھے ہوئے جالوں کو نہیں دیکھ پاتے۔ باخبر رہیں، ہوشیار رہیں، اور کبھی بھی کسی کے دباؤ میں آ کر اپنی بصیرت کا سودا نہ کریں، کیونکہ ایک بار جب آپ جسم کی سالمیت چھن جاتی ہے تو اسے دنیا کا کوئی بھی خزانہ واپس نہیں لا سکتا، اور وہ بینک رسید آپ کی تنہائی اور معذوری کا مداوع کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے اپنے فیصلوں میں دانش مندی اور صبر کا دامن تھامے رکھیں، تاکہ آپ کسی ایسی قیمت پر فروخت نہ ہوں جس کا تعین آپ نے خود نہ کیا ہو۔ زندگی کے اس تلخ سبق نے مجھے ایک نیا انسان بنا دیا ہے، جو اب ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے، جس کی نظر اب سفید کوٹ میں چھپے ان قصابوں کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے جو مسیحائی کا لبادہ اوڑھ کر معصوم جانوں سے کھیلتے ہیں۔ اب میں جب بھی کسی شفا خانے کے قریب سے گزرتا ہوں تو مجھے وہاں سے آنے والی جراثیم کش بو نہیں بلکہ انسانیت کے قتل کی بو محسوس ہوتی ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتیں مجھے قبرستان کی طرح دکھائی دیتی ہیں، جہاں زندہ لوگوں کو دفن کرنے کی بجائے ان کے اندرونی وجود کو چرا لیا جاتا ہے۔ میری یہ تحریر ایک چیخ ہے جو اس بحر نظام کے کانوں تک پہنچنی چاہیے کہ اب بس بہت ہو چکا ہے، اب کسی اور انسان کا سودا اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ میرا ہوا، کیونکہ ہر انسان ایک مکمل کائنات ہے، اور اس کائنات کا کوئی بھی حصہ کسی کی تجوری بھرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ ہمیں مل کر اس ناسور کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی، ورنہ آج میرا گردہ بک گیا ہے تو کل کو کسی اور کی آنکھیں یا کسی اور کا دل بھی اسی طرح کسی مکتوب کے ذریعے اپنی قیمت کی اطلاع دے دے گا، اور وہ شخص بھی میری طرح جیتے جی مر جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ میں شعور بیدار کریں اور کسی بھی مسیحا کی عجلت اور اپنی زندگی کا آخری فیصلہ مت بننے دیں، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے تھوڑی سی احتیاط اور علم ہمیں ایسے بھیانک خوابوں سے بچا سکتا ہے جو حقیقت بن کر ہماری زندگیوں میں زہر گھول دیتے ہیں۔ میں نے اب وہ رسید جلا دی ہے، کیونکہ وہ دولت نہیں بلکہ میری بے بسی کی ایک گندی یاد تھی، مگر وہ نشان میرے جسم پر ہمیشہ رہیں گے اور مجھے یاد دلاتے رہیں گے کہ میں ایک ایسے دور میں جی رہا ہوں جہاں انسان کی قیمت اس کے اخلاق سے نہیں بلکہ اس کے اعضاء کی صحت سے لگائی جاتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جسے جاننے کے بعد کوئی بھی شخص
سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔